السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو سمیہ؟ جیتی رہو، خوش رہو۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ میاں بچے سب کیسے ہیں؟ ہاں آپی، سب خیریت ہے۔ بھائی آئے تھے آج؟ اچھا، نوید بھائی آئے تھے؟ ہاں، یہیں قریب دکان کے کام سے آئے تھے، بس تھوڑی دیر ہی بیٹھے، جلدی میں تھے۔ 2 سوٹ دے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے ایک تمہارا ہے اور ایک حمیرہ کا ہے، رمضان میں سلوا کر پہن لینا۔ تمہاری بھابھی کل ہی لائی تھی۔ آپی، میں تو اتنا خوش ہوئی، بھائی کا شکریہ ادا کیا، لیکن ابھی کپڑوں کی تھیلی کھولی تو دل جل کر کباب ہو گیا۔ کیوں بھئی، ایسا کیا ہو گیا جو تم نے دل پر لے لیا؟ آپی، خود تو بھابھی ہمیشہ ایک سے ایک کپڑے پہنتی ہیں، برانڈز کے، اور میرا اور تمہارا سوٹ اتنا عام سا ہے، بس رنگ کا فرق ہے، پرنٹ ایک ہی ہے، لگتا ہے جمعہ بازار سے لیا ہے۔ کپڑا بھی کچھ خاص نہیں ہے، اتنا دل برا ہو رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ بھابھی کو فون کر کے خوب سناؤں کہ خود ایسا پہنتی ہیں جو ہمیں یہ دیا ہے۔ سمیہ، یہ غلطی نہ کرنا، بھائی سے بنا کر رکھنی ہے تو بھابھی سے نہ بگاڑو۔ یہ خوب کہی تم نے، ہاں غلطی ہے، غلطی ہی کرو گی، دروازے کھلے رکھو۔ کیا مطلب آپا؟ ارے آج ایسا ہے کل اچھا بھی دیں گی، یہ تو مائکے کا مان ہوتا ہے، آج ایسا دیا ہے کل اچھا بھی دے گا۔ اس مہنگائی کے دور میں بھائی بھاوش نے ہمارا خیال کیا، ہمارے بارے میں سوچا، کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے؟ پہنچا کر بھی گیا ہے۔ آپی، سوٹ دینے کا خیال آ ہی گیا تھا تو اچھا دے دیتے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سمیہ؟ رشتے چیزوں کی کوالٹی سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، خوشی سے رکھو اور بھابھی کو فون کر کے شکریہ ادا کرو۔ بھابھی کو ہلکا سا بھی شبہ نہ ہو کہ تمہیں ان کا دیا ہوا سوٹ پسند نہیں آیا۔ ابھی دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن تم کہہ رہی ہو تو کر لوں گی۔ ہاں ضرور کرنا، اور میں بھی فون کروں گی بھابھی کو۔ حمیرہ نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ رمضان سے پہلے حمیرہ نے اپنا اور سمیہ دونوں کا سوٹ درزی سے سلوایا۔ سمیہ تو بالکل تیار نہ تھی۔ آپی، بیکار سلائی جائے گی، تمہیں تو پتا ہے میں اتنے بڑے بڑے پرنٹ نہیں پہنتی، بس بھائی کے یہاں روزہ کھولنے جائیں گی تو دونوں بہنیں یہی سوٹ پہن کر جائیں گی، بعد میں بھلے نہ پہننا، کہہ دیا ہے میں نے، اب کچھ نہ سنو۔ حمیرہ نے ڈانٹ کر چھوٹی بہن کو خاموش کروا دیا۔ بھائی نے روزہ کھولنے کو بلایا تو سمیہ اور حمیرہ کو اپنے سوٹ پہنے دیکھ کر بھاوش نے مسکرا کر کہا، تم لوگوں نے سلوا کر پہن بھی لیے؟ ارے بھابھی، آج ہی نہیں پہن کر آپ کے گھر آئے ہیں، رمضان کا جمعہ بھی تھا تو بس نماز بھی پڑھی نئے سوٹ میں۔ حمیرہ نے چہک کر جواب دیا۔ میری دیورانی تو کہہ رہی تھی کہ حمیرہ بھابھی، آپ تو اتنا ڈارک کلر نہیں پہنتی۔ میں نے تو کہہ دیا میرے بھائی بھاوش نے دیا ہے، کلر تھا بھی نہیں میرے پاس۔ سمیہ حمیرہ اور بھاوچ کی باتیں سن رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی، آپ ہی بھی نا اتنی بڑھا چڑھا کر تعریفیں کر رہی ہیں، اتنا بیکار سوٹ ہے، میں تو اپنا سوٹ ماسی کو دے دوں گی۔ حمیرہ کے گھرنے اور کوہنی مارنے پر سمیہ نے بھی ہلکی پھلکی تعریف کر ہی دی سوٹ کی۔ ہفتے مہینے سال تو ایسے گزرنے لگے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی تھی، رمضان کی تیاریاں عروج پر تھی۔ فون کی بیل ہوئی تو حمیرہ نے فون اٹھایا، دیکھا تو سمیہ کی کال تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ صبح صبح؟ ہاں آپی، بھائی آئے تھے، آج کہہ رہے تھے شام میں دونوں بہنیں چکر لگا لو اور اپنے سوٹ بھی پسند سے لے جاؤ، تمہاری بھابھی نے لے کر رکھے ہیں۔ میرا تو آپی بالکل دل نہیں چاہ رہا، بھابھی نے پچھلے سال کی طرح بیکار سوٹ ہی لیے ہوں گے، تم چلی جانا اور لے آنا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جیسا بھی سوٹ ہو، بھائی بھاوچ محبت سے دے رہے ہیں، یہی بہت ہے، اور دونوں ساتھ جائیں گے، تیار ہے نا شام میں؟ دونوں بہنیں چائے کے وقت پہنچی، بھائی گھر پر تھے، دوڑ کر سموسے اور جلیبیاں لے آئے۔ بھاوچ نے گرم گرم چائے بنے، چائے سموسے جلیبیاں خوب پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ تینوں بہن بھائی نہیں بول رہے تھے۔ حمیرہ بول پڑی، بھائی کتنے عرصے بعد ایسے بیٹھے ہیں، کاش وقت تھم جائے۔ ارے ان لوگوں کو سوٹ تو دکھاؤ، بھائی نے بھابھی کو مخاطب کیا۔ ہاں ابھی لائی، کہہ کر بھابھی کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئیں تو ساتھ بڑا سا تھیلا تھا جس میں ڈھیر سارے سوٹ تھے، پیکنگ کے ساتھ تھے، سب برانڈ کے تھے۔ بھابھی نے چارپائی پر الٹ دیے۔ سمیہ تو دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ بھابھی بتانے لگی، محلے میں ایک عورت کپڑے بیچتی ہے، کل آئی تھی تو تمہارے بھائی نے کہا کپڑے چھوڑ جاؤ، میری بہنیں پسند کر لیں پھر لے جانا۔ میں نے بھی اسی میں سے ایک سوٹ لیا ہے، پچھلے سال شہلا کے بھائی
شہلا کو سوٹ دے کر گئے تو میں نے شہلا کو اتنا خوش دیکھا تو سوچا بہنوں کو بھائی کے تحفے کی کتنی خوشی ہوتی ہے، مجھے بھی اپنی بہنوں کو سوٹ دینے چاہیے۔ پچھلے سال دکان کا کام بہت ہلکا چلا تو شہلا جتنے پیسے میں نے دیے تھے قریبی مارکیٹ سے ہی تم دونوں کے سوٹ لے آئی تھی۔ اچھے تو نہیں تھے مگر تم دونوں کی خوشی دیکھ کر پچھلے سال ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سال بہت اچھے سوٹ دوں گا۔ تم لوگ سلوا کر پہن کر بھی آئیں تو میرا دل بہت بڑا ہو گیا کہ میرے تحفے کی میری بہنوں کو اتنی قدر ہے۔ اچھے برانڈ کا سوٹ دوں تاکہ تم لوگ بھی کسی کو فخر سے بتا سکو کہ بھائی نے دیا ہے۔ اس سال نیت کی تو اللہ نے اسباب بھی بنائے، دکان کا کام بھی اچھا چلا۔ سمیہ تو رونے لگی، حمیرہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بھائی نے دونوں بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور دونوں بہنوں کے دل کا غبار آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا۔ دل صاف ہوئے تو دونوں بہنوں نے دل کی گہرائیوں سے بھائی کی لمبی عمر، میکے کا مان قائم رکھنے اور روزی میں برکت کی ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اتنی ساری دعائیں سن کر بھائی بھاوج دونوں طمانیت سے مسکرا دیے۔ دونوں بہنوں نے سوٹ پسند کیے، بہت اچھے سوٹ تھے۔ بھابھی نے بھی اپنا سوٹ دکھایا جو انہوں نے پسند کیا تھا۔ دونوں بہنیں خوش خوش خدا حافظ کہہ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ رستے میں سمیہ کہنے لگی، آپ ہی ٹھیک کہتی ہیں، دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ اگر پچھلے سال میں جذباتی ہو کر کچھ کہہ دیتی تو بھائی بھابھی کا دل کتنا برا ہوتا۔